متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 23ویں آیت مقدس کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کی تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب اور 23ویں آیت مقدس۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین آمین آمین۔ میرے عزیزو، آج کی مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے بڑا دن خدا کے ساتھ ہونے کا تجربہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کرسمس خدا کے ساتھ ہونے کا تجربہ ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی خصوص خدا کی صفتوں کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ خدا قدیم زمانہ سے، ابتدا ہی میں سے انسان کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا۔ میں اس موقع کے اوپر مقدس ماں مریم کو نہیں بھولنا چاہتا۔ میں یعنی اس کے تعلق سے چند ایک باتیں ضرور کروں گا، وہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر شارٹ ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ ایک کنواری عورت کا حاملہ ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اس کرسمس کی خوشیوں کو جو منا رہے ہیں، اس میں اس شخصیت کا، اس ہستی کا ایک بڑا عظیم کردار ہے جس نے پرواہ نہیں کی، یعنی اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا ہے اور یعنی خداوند کی مرضی کو پورا کیا ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کیونکہ شریعت کے اندر، یہودیت کے اندر یہ ایک قانون تھا کہ ایسی عورت کو سنسار کیا جائے، پتھر مار کر مار دیا جائے۔ اور کیسی موت دی جاتی؟ زمین کے اندر ایک ہول نکالتے، یعنی ایک گڑھا نکالتے اور سارا بدن جو ہے اس کے اندر دفن کر دیتے، صرف سر بچ جاتا اور اسے پتھر مار کر یعنی سنسار کیا جاتا، اس طرح سزا دی جاتی۔ ان ساری چیزوں کو خدا کی بندی نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس لیے ہم مقدس ماں مریم کو نہیں بھول سکتے۔ اس کرسمس کی خوشیوں کو دینے کے لیے اس کا ایک بڑا ہاتھ تھا، کردار تھا۔ پھر سوچیں، آج کل کی اگر بیٹیوں کی، بہنوں کی بات کریں تو وہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل آخری دن چلتے ہوں تو پیدل سفر کرنا یا گاڑی میں سفر کرنا اس وقت وجود اس حالت میں نہیں ہوتا ایک عورت کا کہ وہ اتنا سفر کر سکے۔ مگر میرے عزیزوں، خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی بندی مقدس ماں مریم نے یہ سارا کام، سارا فریضہ سر انجام دیا۔ اس لیے خدا ان کے شکر گزار ہے کہ کرسمس کو دینے کے لیے بڑا دن جو منا رہے ہیں، یہ بڑی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں مقدس ماں مریم کا ایک بڑا کردار ہے۔ عورتیں اور بھی تھی مگر اس کے اوپر ہی مور کی گئی
اور خدا کی بندی نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ کہا ضرور ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کنواری ہوں، میں مرد کو نہیں جانتی۔ مگر فرشتہ نے کہا کہ روح القدس تیرے اوپر سایہ ڈالے گا، اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر مقدس پا مریم نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ اس کا نام امانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہستی ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام امانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اور مذاق کی بات کرتے ہیں بلا کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو ان کے دیوتا، ان کے خدا، ان کے اللہ جو ہمیں سزا دیتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو فلاں جانور بنا دیا، یعنی اس طرح کے مذاہب جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو دیکھیں، ہمارے خداوند نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا، کتنا رحم کیا۔ ایک مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کسی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آگے ہو کر یعنی آپ دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اگر آپ کی صورت ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہے تو سمجھ لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر بدل جائے، بندر بن جائے، کوئی اور بن جائے تو پھر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قدیم زمانہ سے ہی وہ پاک ہستی ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے۔ خدا کے بندہ بزرگ ابراہیم کی زندگی میں سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ملازم سے، اپنے نوکر سے، علیزر سے کہا، جا خدا کا فرشتہ تیرے ساتھ ہے۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ پھر کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا اپنے بندہ ابراہیم سے کہ جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، جو تیرا پیارا ہے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، وہ میری حضوری میں کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے بندہ بزرگ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ دیا، اس کے اوپر لکڑیاں بھی چھل دی، ہاتھ میں چھری دی، قربان کرنے لگا، اور آواز آئی کہ اس لڑکے کو نقصان نہ پہنچا، اپنا ہاتھ روک لے، پیچھے دیکھ، جالیوں کے اندر ایک بڑا جو ہے اس کے سین جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں، اسے اس کی جگہ کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ وہ بڑا کون تھا جو بزرگ باپ ابراہیم اپنے بیٹے کی اسحاق کی قربانی کر رہا تھا اور مہیا کیا گیا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ میرے عزیزو، وہ تو قدیم زمانوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کی بڑی تعریف کرتے ہیں جب ہم صدرک مسرک عبدالنجو کو دیکھتے ہیں، وہ آگ کی بھٹی کے اندر پھینکے گئے ہیں، اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کیا 3 لوگوں کو نہیں پھینکا؟ 3 شخصیت کو نہیں پھینکا؟ مگر یہ 4 کیسے ہیں اور چوتھے کی صورت کیسی ہے؟ الہزادہ جیسی، یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوئے۔ اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں تنہا یاروں میں مددگار نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزو، وہ ماضی میں ہمارے ساتھ تھا، حال میں ہمارے ساتھ ہے۔
کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا نے یہ بھی فرمایا، خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پاک ہستی کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، ہمارے دکھوں میں پریشانیوں میں وہ آپ ہمیں تسلی دینے کے لیے آ جاتا ہے، ہمارے دکھوں میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کرسمس جو ہے، بڑا دن جو ہے، وہ خدا کے ساتھ ہونے کا تجربہ ہے۔ یعنی جس انسان کی جدائی ہو چکی تھی، کتنے میسج یعنی یکم سے پہلے والے دن سے ہم یعنی کرسمس کے سن رہے ہیں کہ خدا کیسے ہمارے ساتھ ہے، خدا نے کیسا کیوں اس روئے زمین کے اوپر آیا، وہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ عدل سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مستقبل میں بھی خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ایمانداروں کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ یوحنا رسول بھی فرماتا ہے ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، لیکن جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کی مانند ہوں گے۔ حال میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوحنا رسول یہ بھی فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ باتیں بھی کریں گے۔ ان باتوں سے ہمیں یہ یقین اور پتہ چل جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں گے۔ میرے عزیزو مختلف حالتوں میں بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے۔ کلام مقدس میں زبور 40 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایمانداروں کے تجربے اس بات کا ثبوت ہے۔ خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خواب موت کے سایہ کی وادیوں میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ کیوں نہ ڈروں گا؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بیماری میں حزقیل کے ساتھ تھا، ساتھ یا نہیں؟ روتا ہے، کہتا ہے خداوند میں نے تیری حضوری میں وہی کام کیا جو تجھے چنگا لگتا تھا، میں نے تیری مرضی کو بجا لایا، میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اور خدا نے بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو خدا ہماری بیماری میں یعنی ساتھ رہتا ہے۔ وہ بھوک کی حالت میں ایلیا کے ساتھ تھا، کہتا جا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو کریت کے نالے کے اوپر بیٹھ جا، میں تیرے لیے بندوبست کروں گا۔ یعنی بھوک کی حالت میں وہ اپنے بندہ ایلیا کے ساتھ تھا، جہاز ٹوٹنے کے خطرے میں میرے عزیزو وہ اپنے بندہ پولس رسول کے ساتھ تھا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے جب شاگرد کشتی کے اندر تھے، لہریں بڑی، طوفان بڑا تیز تھا، تو اس خطرے کی حالت میں یعنی خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ تھا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیں ذرا کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ بڑی بھیڑ تھی، کلام مقدس میں یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے نکلی تھی، اور زکئی نام ایک قد کا چھوٹا تھا، وہ دیکھنے ہی نہیں آیا بلکہ یسوع مسیح کو جاننے کے لیے بھی آیا ہے۔
بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے اوپر گر رہے تھے، وہ محض ویسے ہی دیکھنے کے لیے آئے تھے، مگر خدا کا بندہ زکریا جو ہے وہ یسوع المسیح کو جاننے کے لیے آیا۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا کہ نیچے اترا زکریا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ یہ ایک گناہگار بھی یہاں سے اترا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اور بھی لوگ تھے، یسوع مسیح نے نہیں کہا، مگر اسے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ جاننے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں صرف یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، مگر وہ جاننے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کیا محض ہم یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں، یا جانا بھی ہے، یا اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ بھی مانا ہے، یا میں جس طرح یسوع مسیح کے ساتھ بڑی بھیڑ تھی، ہم بھی اس بھیڑ کی مانند تو نہیں؟ اگر اس بھیڑ کی مانند ہے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں، اور وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں۔ وہی جو جانتے ہیں ان کے گھر میں خداوند یسوع مسیح اتر جاتے ہیں، اور جاتے ہی کہا، کہیں نے کہا میں آدھا مال غریبوں کو دے دیتا ہوں، اور جس کا ناحق لیا ہے اسے کتنا دیتا ہوں؟ 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ وہ تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو آسمان کو چھوڑ کر، اپنے تخت کو چھوڑ کر اس روئے زمین کے اوپر آیا ہے تاکہ انسانوں کے ساتھ، اس لیے لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مریم اور مارتھا کے ساتھ تھا۔ دکھ تھا نا، اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ وہ غم کی حالت میں مریم اور مارتھا کے ساتھ تھا۔ اس لیے جس خدا کی آپ بندگی آپ پوجا کرتے ہیں، وہ تو اپنے آسمان کو جھکاتا ہے اور نیچے اتر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی جلدی 1122 والی گاڑی نہیں آتی، جتنی جلدی آپ کا خدا، آپ کا معبود آسمان کو جھکا کر آپ کے درمیان آ جاتا ہے۔ وہ تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خوشی کی حالت میں کانا گلیل کی شادی میں موجود تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیحیوں کے لیے بڑا فخر ہے کہ ان کا خدا انہیں کبھی نہیں چھوڑتا، ان کا خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے کرسمس بڑا دن خدا کے ساتھ ہونے کا تجربہ ہے۔ یعنی ہماری فطرت میں بہت سارے گناہ موجود رہتے ہیں، فطری طور پر ہم بہت زیادہ گناہوں کی زندگی، اور ہماری سوچوں کے اندر ہماری دلچسپی بہت زیادہ گناہ کے ساتھ بھری ہوتی ہیں۔ مگر میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن مسیح پر ایمان لانے سے ہم گناہ کی اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک عمدہ بات ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کے اوپر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ پولس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، کون زندہ ہے بھائی؟ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اس لیے ہم گناہ کی فطرت کے اوپر، گناہ کے ساری ان چیزوں کے اوپر غلبہ پا جاتے ہیں۔
کیونکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر سکونت کرتا ہے، اس لیے ہم گناہ کی ساری شریعت کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے پرانی رغبت جو ہے، پرانی انسانیت جو ہے، وہ ہم اتار دیتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، یعنی دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پولس فرماتا ہے کہ اب جو مسیح میں ہے وہ نئے مخلوق ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئے مخلوق ہے۔ نئے مخلوق کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی نہیں بن جاتی ہے کس کے آنے سے؟ یسوع مسیح کے آنے سے زندگی نہیں بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کرسمس بڑا دن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یوحنا بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، یعنی یسوع مسیح میں راست بازی کی زندگی بسر کرو۔ تو یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ یعنی یسوع مسیح کے آنے سے نیا بن جاتا ہے۔ پرانی ساری چیزیں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ کا خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ لوگ اپنے معبودوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کئی طرح کے جتن کرتے ہیں۔ کوئی کونیوں کے بل جاتا ہے، کوئی ننگے پاؤں جاتا ہے، کوئی کسی طرح کے ساتھ پانی کے اندر ایک پاؤں کے اوپر ریاضت کرتا ہے، چلے کرتا ہے، آگ میں قبرستان میں